بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عاطف حنیف ہے اور میں اموبہ لکھنؤ کی میرے پاس یہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور آج جو موقع ہے ہم لوگ پدم بھوشن ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو یاد کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ وقت کی انہوں نے ہمیشہ پابندی کری، ہم بھی وقت پہ اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت پہ اس کو بالکل جو ہے وہ ختم بھی کر دیں۔ تو جیسا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی روایت ہے کہ کوئی بھی پروگرام جب شروع ہوتا ہے تو تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ یہاں پہ اموبہ لکھنؤ کے ٹریجرار انور ابیب حلوی صاحب ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ تلاوت قرآن کر کے باقاعدہ اس پروگرام کی شروعات کریں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا مائک میوٹ کر لیں، کچھ 2-3 مائک ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، نہیں تو باقی لوگوں کو اس میں دقت ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا افغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ الوی بھائی۔ اب ہم اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ آ رہے ہیں، وہ جوائن کرتے جا رہے ہیں، تو ہم رکیں گے نہیں، انتظار نہیں کریں گے۔ جو لوگ آئیں گے وہ باقاعدہ پھر جوائن کرتے رہیں گے، ہم تاخیر بالکل نہیں کریں گے۔ اور ریحان صاحب بھی آنے والے تھے، میرے خیال سے مغرب کا وقت ہے تو تھوڑی سی شاید ان کو تاخیر ہو گئی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو اموبہ لکھنؤ کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے، جس میں ہم لوگ کلب صادق صاحب کو یاد کر رہے ہیں، ان کی حیات و خدمات پہ کچھ یہاں پہ بات چیت ہوگی، تو ہمارے اموبہ لکھنؤ کے پریسیڈنٹ پروفیسر شکیل قدوئی صاحب ہیں یہاں پہ، تو بطور مہمان اور میزبان کہنا چاہیے، مہمان تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ سے سر درخواست ہے، کیونکہ آپ ایرا کالج میں بھی ان کے ساتھ رہے اور جو علمی خدمات ہیں آپ اس میں بھی ساتھ رہے، جو فلاحی کام ہے اس میں بھی آپ کا بہت ساتھ رہا، تو آپ سے سر درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ شروعات کریں اور ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی حیات و خدمات پہ تھوڑی سی یہاں پہ روشنی ڈالیں۔ پروفیسر شکیل قدوئی صاحب۔ شکریہ عاطف، آواز میری آ رہی ہے سب کو؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے جی۔ تو بہرحال تمام آئے ہوئے، تمام اس میں جو شامل ہو رہے ہیں اس پروگرام میں، ان تمام استقبال ہے اور تمام کا شکریہ ہے۔ سامعین جو اس میں جڑ چکے ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ اور استقبال۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور چونکہ میں ایرا میڈیکل کالج میں اس وقت سے جڑا رہا، 22 نومبر سن 2000 کو میں نے جوائن کیا تھا، اور ہمیشہ جو ہے وہ اس ٹرسٹ کے، جو ایرا ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، اس کے آپ پریسیڈنٹ تھے، اور شروع سے ہی یہ بہرحال آپ ہی نے اس کی ایک طرح سے بنیاد ڈالی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں پروفیسر مہدی حسن صاحب کا، جو ہمارے بڑے ہی محترم استاد تھے، ان کا بھی نام لیتا چلوں، وہ اس ٹرسٹ کے وائس پریسیڈنٹ تھے۔ انہوں نے بہرحال لوگوں ایک بڑا کام کیا ہے تعلیمی میدان میں۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے بارے میں یہ کہوں، میں بار بار دیکھیے ان کو مولانا کلب صادق نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر کلب صادق، کیونکہ جناب کی شخصیت ایسی تھی، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مولانا کہلوانا پسند نہیں کیا، اپنا نام سمپل جو ہے ڈاکٹر کلب صادق لکھنا پسند کرتے تھے، بلکہ بہت سارے جو ہے پوسٹرز اور بینرز میں جب ان کا نام تمام القاب و آداب کے ساتھ لکھا جاتا تھا تو اس پہ اکثر ان کا اعتراض رہتا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے کلب صادق، ڈاکٹر کلب صادق اس طرح سے لکھیں، بس یہی کافی ہے۔ تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا ہمیشہ جو ہے وہ یوں کہا جائے کہ سر سید کی جو تعلیمی تحریک تھی
اس سے وہ متاثر تھے اور انہوں نے اس میدان میں بڑا کام کیا۔ میں ایرا میڈیکل کالج میں رہا تو مجھے اکثر ان کے ساتھ جو پروگرام ہوتے تھے کالج کے، تو ظاہر ان کی صدارت میں ہوتے تھے، یا یہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہوتے تھے یا میزبان کی حیثیت سے ہوتے تھے، تو ان کو سننے کا موقع ملتا تھا۔ یعنی مجھے 10 سے 12 سال پہلے کی بات ہوگی، ایک بار ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ نے جو اپنی تقریر میں ایک بات کہی، کہنے لگے کہ مسلمانوں کی ترقی سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سے ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن سے نہیں ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا مجھے بھی حیرت ہوئی کہ ایسی بات کیوں فرما رہے ہیں جناب۔ پھر اس کو دہرایا انہوں نے کہ مسلمانوں کی ترقی ایجوکیشن سے ہے، ایکسلنس ان ایجوکیشن سے ہے۔ تب ان کا مقصد سمجھ میں آیا کہ وہ ہمیشہ ایکسلنس ان ایجوکیشن، ایکسلنس تعلیم کی بات کرتے تھے کہ جو بھی کام کریں ایکسلنس کے ساتھ کریں۔ دوسری چیز میں آپ سے جو ہے شیئر کروں یہاں پہ کہ جناب ایک ٹی ایم ٹی کے نام سے ایک تنظیم، ایک ان کی آرگنائزیشن ہے توحید المسلمین ٹرسٹ، جس کو آج کل ان کے داماد دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے انتقال کے بعد بھی اس وقت چل رہی ہے۔ تو توحید المسلمین ٹرسٹ کے تحت تمام غریب مریضوں کو دوائیں فری ملتی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ بات ہوتی تھی کہ بھائی یہ سارے وہاں کے او پی ڈی کے پرسکرپشنز وہاں پہ یہ رکھے ہوئے ہیں، سارے ڈاکٹروں کو یہ معلوم ہے اگر کوئی غریب مریض آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹی ایم ٹی کا پرچہ اس پہ دوا لکھ کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جائیے وہاں پہ لے لیجئے، یہ دوائیں آپ کو فری مل جائیں گی۔ صرف او پی ڈی ہی نہیں بلکہ آپریشنز میں جو غریب مریض ہوتے ہیں ان کو مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹی ایم ٹی سے ان کو وہ مالی تعاون ملتا ہے۔ اچھا، اس میں کبھی کوئی تفریق نہیں ہوئی ہندو اور مسلمان کی۔ ٹی ایم ٹی سے جو بھی دوائیں، جو بھی مالی مدد ملتی ہے مریضوں کو، اس میں ڈاکٹر کلب کہ وہ انسان ہونا چاہیے، ان کا جو ہمیشہ ایک سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ وہ انسان ہونا چاہیے، وہ کس مذہب کا ہے، کس فرقے کا ہے، کس طبقے کا ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ تو اس میں چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے جس ذات برادری کا ہو، سبھی لوگوں کو برابر اس میں۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ جو ہے 10-20 روپے، 50 روپے، 100 روپے کی، 500 روپے کی دوائیں مل جاتی ہوں، بڑے بڑے آپریشنز، مطلب میں خود اس کا گواہ ہوں۔ مجھے ابھی تو ایک مریض کا نام یاد ہے، عارف نام تھا، میرا خیال 30 کے آس پاس کا، 38 سال کی عمر کے آس پاس کا تھا۔ اس کے دونوں کولے بیکار ہو گئے تھے، وہ دونوں کولے بدلنے تھے۔ اور میری آواز تو پہنچ رہی نا سب جی بالکل آ رہی۔ دونوں کولے اس کے بدلنے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں جوائنٹ ٹرانسپلانٹ جو سرجری ہے وہ کتنی مہنگی ہے آج کل۔ پرائیویٹ بڑے اسپتالوں میں جائیے تو 3-4 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے ایرا میں بھی ہم نے کیا، اس کے دونوں کولے ہم نے خود بدلے، ہم نے ہی آپریٹ کیا اس کو، تو تقریباً ایک امپلانٹ ایک طرف کا اس کا 90,000 کے آس پاس آیا تھا، 90,000 کے آس پاس۔ تو قریب 2 لاکھ روپے خرچہ اس میں آیا تھا، اور وہ پورا کا پورا خرچہ ٹی ایم ٹی سے، توحید المسلمین ٹرسٹ سے ملا۔ تو میں یہ بہرحال میرا ذاتی ہے۔ دوسرا پہلو ان کا یہ تھا کہ وہ جو بھی اچھا کام کرے اس کی ہمت افزائی بھی کرتے تھے۔ یعنی ایرا میں جب میں تھا تو میرے کچھ انٹرنیشنل سائنٹیفک ریسرچ پیپرز امریکن جرنلز میں پبلش ہوئے تھے، اور وہ بہرحال یہاں تک کہ وہ ٹاپ موسٹ بکس میں میرے ریفرنسز آئے۔ تو اس کو جب ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے علم میں آیا کہ ہمارے یہاں کا کوئی فیکلٹی، کوئی پروفیسر، اس کا اس طرح کا جو ہے اچیومنٹ ہوا ہے، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے حضرت گنج میں ایک ہوٹل میں باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں بہرحال میرے بارے میں بڑے اچھے کلمات انہوں نے کہے، اور اس پیپروں میں اور تمام جگہوں پہ وہ چیز آئی۔ وہ ہمت افزائی کرتے تھے اور اس کی چیز کو لوگوں کو بڑھاتے تھے۔ اور پھر جناب نے ایک یہ بھی کام کیا وہاں کے اوپر کہ جو لوگ نیشنل انٹرنیشنل پیپر پبلش کریں گے، تو نیشنل جرنلز کے اوپر اگر پبلیکیشن ہے تو اس وقت شروعاتی دور میں 2,500 روپے، اور انٹرنیشنل جرنلز میں 5,000 روپے اس کا ایک طرح سے وہ انعام انہوں نے رکھا تھا۔
وہ چیز اب بھی جاری ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ اب اماؤنٹ کافی بڑھ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ایرا میڈیکل کالج میں ریسرچ اور ریسرچ ایکٹیویٹیز کا کافی پروموشن ہوا. تو دیکھیے کوئی بھی میڈیکل کالج ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، جیسے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ہے، کسی میڈیکل کالج کا جو رینکنگ ہوتی ہے اس کی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک تو کوالٹی آف ایجوکیشن، کیسی تعلیم دی جا رہی، دوسرے نمبر پہ پیشنٹ کیئر کیسا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر ریسرچ ایکٹیویٹیز کیسی ہیں. تو ایرا میڈیکل کالج سے سالانہ جو ہے وہ کئی مطلب میرا خیال کئی سو ریسرچ پیپرز پبلش ہوتے تھے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی اس طرح کی ہمت افزائی کی بدولت. اور یہی وجہ ہے کہ ایرا میڈیکل کالج مطلب بہت کم وقت میں اس نے وہ نام پیدا کیا جو دوسرے کالجز کو اتنی جلدی اچیو نہیں ہو پاتا. حالانکہ میں اس وقت ایرا میں نہیں ہوں، اب تو میں ہند میڈیکل کالج سیتاپور کا ڈین اور پرنسپل ہوں وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے اعتراف کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مولانا نے کس طرح سے جو ہے وہ ایک ویژن تھا مولانا کا، اس میں اس ویژن کی وجہ سے جس ایسوسیشن سے، جس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے وہ جڑے، اس کو انہوں نے خوب پروموشن کیا. تو اس ویژن کی ہمیں ضرورت ہے آج. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے سرپرستی کی اور خود قائم کیا. وہ دیکھتے تھے جب میں اس اولڈ بائے ایسوسیشن کا سیکریٹری تھا، اس وقت جب میرا یہ علم میں آیا کہ ڈاکٹر کلب صادق ابھی اس ایسوسیشن کے ممبر نہیں ہیں، تو ہم اور جناب ہمارے انور حبیب علوی صاحب یونٹی کالج گئے ٹائم لے کے، اور ان کے پاس فارم. تو انہوں نے پہلے تو تھوڑا سا انہوں نے ریلکٹنس ظاہر کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے ہم بہت سارے لوگ آتے ہیں، تمام ایسوسیشنز، تمام سوسائٹیز کہ مجھے ممبر بنانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی عہدہ یا کوئی پد لینے کا شوق نہیں ہے، تو میں انکار کر دیتا ہوں کہ میری حیثیت تو ایک خادم کی ہے. لیکن یہ ایسوسیشن میرے مادر علمی سے جڑی ہوئی ہے، اس کو ہم خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں. خیر بہرحال انہوں نے اس پہ دستخط بھی کیا اور اس کا وہ ممبر بنے. تو ایک ان کا یہ تھا کہ وہ کبھی بھی ان کا یہ جذبہ نہیں رہتا تھا کہ مجھے میرا کوئی نام ہو جائے، مجھے اس ایسوسیشن میں کچھ مل جائے، وہاں کا میں ٹرسٹ کا ممبر بن جاؤں یا کچھ. یہ سب ان کا تھا نہیں جذبہ، بالکل اس سے دور رہتے تھے. اور وقت کی پابندی تو خیر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ کس طرح سے لوگ گھڑی ملاتے تھے جب آ جاتے تھے. تو عاطف یہ کچھ باتیں تھیں، اگر کچھ اور موقع ملے گا تو اور کہوں گا، باقی آپ بہت سارے اور لوگ ہیں جس وقت بولنے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. آپ تھے شکیل قدوائی صاحب جو کہ اموبا لکھنؤ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور آپ نے یہاں پہ بطور میزبان میں کہوں گا یہاں پہ جو شروعاتی کلمات ہوتے ہیں، اور ہم نے تھوڑی سی ترتیب کو چینج اس لیے کیا کہ 6:30 کا وقت تھا، اور جیسا کہ کلب صادق صاحب نے ہمیشہ، ہم نے خود بھی دیکھا کہ انہوں نے وقت کا ہمیشہ احترام کیا، تو ہم نے بھی اس پروگرام کو 6:30 پہ بالکل شروع کیا. اور تھوڑا سا ترتیب میں یہ چینج کیا کہ ہمارے جو سیکریٹری ہیں شعیب صاحب، ان کو مہمانوں کا استقبال کرنا تھا. ہم نے اس کو تھوڑا سا بعد میں روکا کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان جو ہے، مہمان بلکہ میں نہیں کہوں گا، یہ غلط لفظ ہوگا، جو اسپیکرز ہیں. اور آج کے اس ویبینار کی ایک بہت خاص بات ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اسپیکرز ہیں، سب وہ علیگز ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے. اگر جس نے بھی یہ پوسٹر دیکھا ہے تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ جڑے ہیں وہ سب کے سب علیگز ہیں. تو یہ بہت خاص بات ہے. تو اب میں اموبا لکھنؤ کے سیکریٹری سید شعیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں، اور مہمانوں کا، میں بلکہ پھر کہہ رہا ہوں مہمان مجھے نہیں کہنا چاہیے، ہمارے اسپیکرز ہیں، بلکہ میں کہوں گا سب سینئرز ہیں، کوئی سینئرز یا جونیئرز ہیں، ان کا باقاعدہ استقبال کریں اور اس پروگرام کے مقصد کو ہم سب کے سامنے رکھیں. سید محمد شعیب صاحب، سیکریٹری اموبا لکھنؤ. بلکہ اب دیکھا جائے تو اب جو مہمانوں کا ہم استقبال کر رہے ہیں، تو ایک بڑا مشہور شعر مجھے یاد آتا ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے بادہ نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے بادہ نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. بے شک. واہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو رنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا. سامعین کرام، آج جس شخصیت اور مادر درسگاہ کے ایک ممتاز طالب علم کو یاد کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں،
उस शख्सियत का सिर्फ और सिर्फ एक रंग था और वो था मोहब्बत और अखुवत। मोम का जैसा कल्ब रखने वाली शख्सियत डॉक्टर कल्ब सादिक मरहूम व मगफूर को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िदा इस वेबिनार में मौजूद तमाम मेहमान कराम और सामीन कराम का AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की जानिब से इस्तकबाल है। एसोसिएशन की ये नई मजलिस आमला गुज़श्ता चंद हफ्तों कबल मुंतखब हुई, जिसके सदर प्रोफेसर शकील अहमद किदवाई, नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद गुफरान, जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद शोएब यानी ये खाकसार, जॉइंट सेक्रेटरी शहला हक और आतिफ हनीफ, खाजिन अनवर हबीब अलवी और मेंबरान में माधव सक्सेना साहब, शेख मोहम्मद तारिक, फैसल फारूकी, हिना जाफरी, शाजिया फारूकी, डॉक्टर इरम दीबा, हुसैन अहमद, राना तैयब, कैस मुजीब और मोहम्मद नईम अहमद शामिल हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर की हैसियत से साबिक सेक्रेटरी जावेद सिद्दीकी भी हमारी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं और हमको इंजीनियर अरुण कुमार माथुर और डॉक्टर सुहेल अहमद फारूकी जैसे सीनियर अलीग हजरात की सरपरस्ती भी हासिल है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर कल्ब सादिक एक ऐसे आलिम दीन थे जो असरी तालीम के लिए भी हमेशा कोशां रहे और उन्होंने सर सैयद की तरह जो भी ठाना वो कर दिखाया। मरहूम सिर्फ एजुकेशन ही में नहीं बल्कि एक्सेलेंस इन एजुकेशन के दाई थे और तमाम उम्र इसी जद्दोजहद में गुजारी। जैसा अभी डॉक्टर शकील किदवाई साहब ने कहा कि वो एक्सेलेंस इन एजुकेशन के लिए काम करते थे। हमको फख्र है कि हमारी इस एसोसिएशन का ये पहला प्रोग्राम इस अजीम शख्सियत से मंसूब है। गुज़श्ता दिनों हम लोग अलीगढ़ गए थे। AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का एक 4 रुकनी वक्त वहाँ पहुंचा मादर दरसगाह। हमने मोहतरम वाइस चांसलर्स को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें हमने गुजारिश की कि डॉक्टर कल्ब सादिक के नाम से यूनिवर्सिटी में एक चेयर कायम की जाए और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में उनके नाम से मेमोरियल लेक्चर भी मुनक़िद किए जाए। AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन इस सिलसिले में अपना जो भी ताउन है वो देने के लिए तैयार है। हम लोगों ने खुद ये तय किया है कि मरहूम के नाम पर स्कॉलरशिप और एक्सेलेंस अवार्ड इंशाअल्लाह दिया जाएगा और सर सैयद डे पर 17 अक्टूबर को हम लोग इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। हम बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, तफसीली बात नहीं करेंगे क्योंकि तमाम मुकर्ररीन यहाँ पे मौजूद हैं और अभी डॉक्टर कल्ब सादिक साहब मरहूम मगफूर के हयात और खिदमात के बारे में तफसील से रोशनी डाली जाएगी। तो अल्लामा इकबाल के शेर के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और ये शेर डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की शख्सियत पर सादिक आता है। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल पाक बास। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। और इसके साथ अब जैसा कि ये अमूबा लखनऊ ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है, अब यहाँ से हम सीधे अलीगढ़ चलते हैं और अलीगढ़ में ज़ाहिर है कल्ब सादिक साहब ने जो अलीगढ़ से इल्म हासिल किया वो थियोलॉजी डिपार्टमेंट से था, दीनियात से था। और हमारे साथ सऊद आलम कासमी साहब को आना था लेकिन यूनिवर्सिटी में इस वक्त नैक की बड़ी मसरूफियात है तो उन्होंने माजरत करी थी कि वो नहीं आ पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी रेहान अख्तर कासमी साहब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं थियोलॉजी में, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं रेहान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए यहाँ पे और कल्ब सादिक साहब की इल्म के बारे में, उनके खिदमात के बारे में यहाँ पे रोशनी डालें और थियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से भी रोशनी डालें। बहुत अहम है इसीलिए क्योंकि हम ज़रूर ये सुनना चाहते थे कि कोई थियोलॉजी डिपार्टमेंट से इस वेबिनार को रिप्रेजेंट करे। तो रेहान अख्तर कासमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेहान भाई, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आवाज़ जा रही? जी बिल्कुल आ रही है। और आपको एक जिगर साहब का एक शेर मुझे याद आता है, उसके साथ आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो कल्ब सादिक साहब ने यही किया
کہ ان کا پیغام جو تھا وہ محبت تھا, وہ پوری زندگی انہوں نے اس پہ کام کیا. بے جی شک. جی ریحان بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اموبا کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو یقیناً اگر کہا جائے تو بین المذاہب بھی اور بین المسالک بھی اور بین الفکر بھی, جو ایک امن اور شانتی کے مسیحا کے میسنجر کی حیثیت سے پوری زندگی کام کیا, جس کا نام ڈاکٹر محمد قلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے. جب اموبا کی ٹیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے دورے پر تھی اور ان لوگوں سے جب ہماری اس موضوع پر جب گفتگو ہوئی کہ ہم لوگوں کا ایک منصوبہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر قلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک یہاں پر چیئر کا قیام کریں, ایک سینٹر ہو اور اسکالرشپ ہو, ایوارڈز ہو, تو یہ اموبا اس کی نمائندگی کرنا چاہتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ جس شخصیت کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں, اس شخصیت کی شناخت, اس کی پہچان, اس کی آئیڈینٹی, اس کی شخصیت کی حساب سے ہم دیکھیں کہ آخر وہ شخصیت کیسی تھی. آپ دیکھیے ان کا پورا چہرہ, ان کی وجاہت, ان کی جسامت کا اگر آپ معائنہ کریں تو آپ کو یہ بات بہت ہی واضح انداز میں پتہ چل جائے گی کہ یہ شخص یقیناً داعیہ ملت بھی ہے, اور اس کے اندر جو داعیانہ صفت ہے جو اللہ رب العزت نے اس شخص کے چہرے میں, اس شخص کے لب و لہجے میں, اس شخص کے انداز گفتگو میں جو اللہ رب العزت نے جو ایک جاذبیت اور کشش رکھی تھی, وہ کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. میں دو شخص کا نام لوں گا آپ حضرات کے سامنے, اور اس کا اشارہ ان کی اس کلاه مبارک کی طرف ہوگی کہ جو وہ لگایا کرتے تھے ٹوپی. آج سے میں بچپن میں جب قاری صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر پر تشریف لاتے تھے جونپور میں, تو یہ کلاه میں ان کی ٹوپی دیکھا, اور اس کے بعد میں نے مولانا قلب صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ٹوپی دیکھا, اور دونوں بزرگوار باندہ میں انہوں نے بین المذاہب امن اور شانتی کا کام کر کے علم کی روشنی کو بڑھایا, اور وہی کام لکھنؤ کی سرزمین پر مولانا قلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بین المذاہب بھی بین المسالک بھی اس علم کی روشنی کو آگے بڑھایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا قلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, اور انتقال میں پوری علمی دنیا اگر کہا جائے تو ایک کم, یہ بہت ہی چھوٹے لفظ کا استعمال ہوگا, میں کہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر ان کے انتقال کی جب خبر منظر عام پر آئی تو لوگوں کے درمیان ایک سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ شخصیت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ چاہے وہ کسی مذہب و ملت سے اس کا تعلق ہو, کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو, کسی بھی غریب طبقے سے اس کا تعلق ہو, لیکن مولانا کی شخصیت یہی رہتی تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جتنے کالجز اور جتنے اسکولز ہیں وہ یونٹی کے نام پہ رکھا ہے, انہوں نے اتحاد کے نام پہ رکھا ہے. ان کا میسج اگر ایک طرف یونٹی رہا ہے مولانا کا, تو دوسری طرف ہیومنٹی, انسانیت کا بھی انہوں نے مستقل ایک میسج دیا ہے. ابھی حال ہی میں لکھنؤ سے ایک کتاب ان کے اوپر شائع ہوئی ہے حکیم الامت نمبر کے نام سے, جس میں ہندوستان کے بڑے علماء کا ان سے تعلق کیا رہا ہے اور ان کی خدمات کیا رہی ہیں, اس پر تمام علماء اکرام نے گفتگو کی ہے, تعزیت نامے بھیجے ہیں, ان کے سلسلے میں ان کی منقبت میں بہت سارے اشعار بھی کہے گئے ہیں. لیکن میں یہاں پر آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک پیپر اس میں ہے مولانا سید حسن ظفر نقوی کا کراچی سے, انہوں نے مولانا کے سلسلے میں ایک بات لکھی ہے جو بہت ہی عجیب بات ہے.
مولانا کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں آج کے دور میں، جو لوگ صاحب ثروت ہوتے ہیں آج کے دور میں، جو لوگ اتنے اونچے اور اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، وہ 150 گز کے گھر میں نہیں رہتے ہیں لکھنؤ میں، لیکن وہ شخص جو یونٹی کالج ہو، یونٹی اسکول ہو اور یونٹی ریلیف فنڈ ہو، جس نے اتحاد کے لیے اتنا کام کیا ہو، اتنا کام کیا ہو، اور آج وہ لکھنؤ کے 150 گز کے گھر میں رہتا ہو، ایسا دیکھنے کو کم ملتا ہے۔ یہ ان کی زاہدانہ صفت کم لوگوں میں ملتی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ مولانا ہمیشہ جو ہے غربت اور جہالت کے خلاف میدان جنگ میں اترتے رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 1982 میں جب انہوں نے توحید المسلمین ٹرسٹ کی بنیاد رکھی تو مولانا کا یہ توحید المسلمین ٹرسٹ کا نام رکھنا اس بات کو واضح کرنا تھا کہ یہ کسی خاص مذہب کے لوگوں کے نیاز مندوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آقا و مولا امیر المومنین علی ابی طالب کے اس اصول پر عمل پیرا تھے کہ غریب ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولانا نے پوری زندگی یہ کام کیا، غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک نمائندے کی حیثیت سے کام کیا، جس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ ایک جگہ پر انہوں نے اور لکھا ہے کہ جب یونٹی کالج کا قیام ہو رہا تھا، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب یونٹی کالج کا قیام ہو رہا تھا تو مولانا، میں اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جی، مولانا کہتے تھے کہ جب یونٹی کالج جہاں پر بننے والا تھا تو وہاں پر غریب طبقے، مزدور طبقے کے لوگ رہا کرتے تھے، تو ان کی نگاہیں ان بچوں کی، جو مزدور طبقے کے بچے رہتے تھے، تو ان کی نگاہیں بڑی حسرت بھری رہتی تھی کہ مطلب یہ کالج بن رہا ہے، کیا کبھی ہم اس میں پڑھ پائیں گے، کیا ہمارے بچے کبھی جائیں گے؟ تو لیکن چونکہ مولانا ہمیشہ غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا باقاعدہ اپنے کسی دوست کے ساتھ وہاں پر اس جگہ گئے جہاں مزدور طبقے کے لوگ رہا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو ہمارے اس کالج میں بھیجا کرو تاکہ یہ علم سیکھیں اور سماج میں ایکویلٹی اور سمانتا اور برابری ان کو بھی حاصل ہو۔ تو اس غریب طبقے کے لوگوں نے کیا کہا کہ مولانا اگر یہ بچے جو ہے آپ کے کالج میں چلے جائیں گے تو ہمارے گھر میں چولہے کہاں جلیں گے، کیونکہ یہ دن بھر تو کام کرتے ہیں اور کام کر کے یہ کالج جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مولانا کا وسعت قلبی کا مظاہرہ مولانا نے کیا کہ باقاعدہ مولانا نے ان بچوں کو، مزدور طبقے کے بچوں کو پڑھایا بھی، لکھایا بھی، اور پھر ان کے گھر والوں کو کا وظیفہ بھی باقاعدہ مقرر کیا۔ وہی سوچ جو سر سید علیہ الرحمہ کی تھی، وہی سوچ جو ایک صاحب دین و شریعت کی ہونی چاہیے، وہ مولانا کے اندر باقاعدہ پائی جاتی ہے۔ اتحاد المسلمین کے علمبردار کی حیثیت سے مولانا کی شناخت پوری دنیا میں رہی ہے۔ پاکستان میں بہت سارے مولانا کے لیکچرز ہوتے رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں نے کہا، اعتراف کیا ہے کہ مولانا کی شخصیت جو ہے ایک ایسی نمایاں شخصیت رہی ہے جو آج کی دنیا میں دیکھنے کو کم ملتا ہے۔ جب مولانا لکھنؤ سے آتے تھے، شتابدی سے اکثر مولانا لکھنؤ سے علی گڑھ آیا کرتے تھے، تو میری اکثر ان کی ملاقات اس ٹرین میں ہوا کرتی تھی۔ تو مولانا مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ میاں عمر ہے محنت کرنے کی، محنت ایسی کریے جس سے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام لینے والے لوگ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کا ہر عمل صدقے جاریہ کے طور پر ہے، کہ مولانا نے جتنے بھی کالجز کا قیام کیا، مولانا نے جتنے بھی اسکولز کا قیام کیا، مولانا نے جتنے بھی رفاہ عام کا مولانا کے ذریعے قیام ہوا، وہ دراصل ان کے لیے ذخیر آخرت ہے، اور وہی چیز ان کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے یہاں بلند مقام پیدا کرے گی۔ اور جو ان کے ذمہ داران ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے
उनके रिश्तेदार हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है और उम्मत के उन तमाम अफराद की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मौलाना के काम को आगे बढ़ाया जाए। और मौलाना ने जो इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, इत्तेहाद बैनुल मसालिक का जो उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है, उसको मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम मौलाना के नक्श कदम पर चलकर उम्मत की बेहतरीन रहनुमाई कर सके। मैं मौलाना को इस शेर के साथ खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि नक्शेपा खुद ही मंजिल का पता देते हैं, नक्शेपा खुद ही मंजिल का पता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा है ये बता देते हैं। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। रेहान भाई, आपके यही तासुरात हम सुनना चाहते थे कि थियोलॉजी डिपार्टमेंट और मौलाना कल्बे सादिक साहब को किस तरह से हम समेट सकते हैं। तो आपकी बहुत काम की गुफ्तगू थी। और यहाँ पे एक वक्त है, मैं ज़्यादा नहीं, एक 5 मिनट लूँगा और एक अहम चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग लखनऊ से, अलीगढ़ से और तमाम शहरों से और बल्कि अलग-अलग मुल्कों से भी जुड़े हैं। तो एक बड़ा काम हुआ था यहाँ पे और कुछ लोगों को याद भी होगा, मैं सिर्फ उसको याद दिला रहा हूँ कि 5-6 साल पहले क्या हुआ था कि एक यहाँ पे लखनऊ में एक तहरीक शुरू हुई थी जिसका नाम था शोल्डर टू शोल्डर मूवमेंट। और उसमें हुआ ये था कि सबसे पहली जो बात शुरू हुई थी कि वो एक जॉइंट शिया सुन्नी नमाज का कुछ लोगों ने इरादा किया। उसमें मैं भी उसमें शामिल था, बहुत सारे जिम्मेदार उसके यहाँ पे मौजूद हैं इस वेबिनार में। और जब हम लोगों को सबसे पहले हमने एक फतवा लिया अयातुल्लाह सिस्तानी साहब का ईरान से, और उसका प्रिंट आउट लेके हम सबसे पहले जनाब के पास पहुंचे। जैसे वो हमेशा बुलाते थे कि यूनिटी कॉलेज में आप सुबह 9 बजे आ जाइए। हम लोग एक डेलीगेशन लेके, और बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि उसमें शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम किसी तरह का कोई फर्क नहीं था। और हम उनके पास पहुंचे और प्रिंट आउट हमने उनके सामने रखा। तो उसमें जनाब का जो सबसे पहला रिएक्शन था, मैं देखिए क्योंकि मेरा बहुत साथ है, मैं उन्हीं के अल्फाज यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा बिना किसी तरमीम के। तो उनके अल्फाज थे कि आप मेरे आका का फतवा ले आए हैं, अब आप बताइए मुझे क्या करना है, ये उनके अल्फाज थे। और फिर उन्होंने कहा मैंने पूरी जिंदगी कौमी यकजहती के लिए काम किया, शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम। तो हमने बताया कि हम लोग इस तरह से नमाज की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल करिए। और फिर कुछ चीजें उन्होंने बताई, हम लोगों को कुछ मशवरे दिए, यहाँ वक्त नहीं है कि उतनी तफसील में जाएं। और फिर वो बाकायदा नमाज हुई और उन्होंने कहा कि मैं इस नमाज में रहूंगा। और जाहिर है मुश्किल काम है, लखनऊ जैसी जगह में बहुत सारे लोग मुखालिफत भी करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आप मेरा नाम इस्तेमाल करिए। उनके अल्फाज थे कि आप मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाइए। मतलब मैं अल्फाज ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कोई थर्ड पर्सन होता तो शायद अल्फाज इधर से उधर हो सकते थे। फिर वो नमाज हुई और पूरी दुनिया में ये मैसेज गया, और उसके बाद पिछले 5-6 साल से नमाज हो रही। इस बार कोविड में नहीं हो पाई। उसके बाद में फिर हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाया और हम अलग अलग मजहब के हमने तमाम सारे प्रोग्राम्स किए, जैसे भंडारा किया, गुरुद्वारे में लखनऊ में पहली बार जो है वो अफ्तार हुआ, ये भी मैसेज बहुत दूर तक गया। क्रिश्चियंस में अलग अलग प्रोग्राम हुए, हमने क्रिसमस में किया, तमाम ऐसे प्रोग्राम हुए, बहुत लंबी फहरिस्त है, दिवाली में किया। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उस पर बहुत सारी रोशनी भी डाल सकते हैं। अगर बाद में हमारे पास वक्त होगा तो हम उनके भी तासुरात सुनना चाहेंगे, अगर वक्त अलाउ करेगा। और ये भी है, तो मुझे लगा कि ये एक चीज है यहाँ पे जो कि आना चाहिए, और ये मैसेज बहुत दूर तक गया। अच्छा, उसके बाद में 2-3 चीजें मैं और बहुत जल्दी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो वक्त है, और लोग भी इस पे रोशनी डालेंगे। एक चीज जो शुरू में भी बात हुई कि कल्बे सादिक साहब ने हमेशा वक्त का बहुत एहतराम किया। आज के दौर में हम लोग कहीं ना कहीं, मैं देखता हूँ कि इस चीज में जो है पीछे रह जाते हैं। जैसे कि वेबिनार हो रहा है, अगर 6:30 का वक्त है तो 6:30 पे शुरू होना चाहिए। उस वक्त भले ही आपके साथ 5 लोग हों, 50 लोग हों, 500 लोग हों, मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं है। नंबर काउंट नहीं करते हैं, आपका मैसेज काउंट करता है, नियत काउंट करती है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वाकये हैं, क्योंकि जनाब का सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो भी बहुत कमाल का था। मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगा, वैसे तो बहुत लंबे मुझे याद है, अगर वक्त होगा तो बाद में और भी सुना दूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक रिपोर्टर उनके पास आता है, प्रेस रिपोर्टर, और वो कुछ गुफ्तगू चल रही थी। उसने कहा कि जनाब आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो उनका हाँ बेटा लिखो, जैसे कहते थे हाँ बेटा लिखो। तो खैर उसने अपना पेन उठाया और लिखना शुरू किया। तो उन्होंने कहा लिखो 420 420। अब वो सुन के थोड़ा सा चौंका कि ये कौन सा नंबर हुआ। फिर वो हंसने लगे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि देखो बेटा, ये मौलानाओं के चक्कर में ना पड़ो, ये 420 नहीं होते, डबल 420 होते हैं। तो तुम अपना जो काम कर रहे हो वो अपने काम से काम रखो और ये सब चीजों में ना पड़ो।
تو جو شروع میں کسی نے کہا, شاید شکیل بھائی نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مولانا کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے تھے, تو وہ ہمیشہ جہاں بھی ہوتا تھا ڈاکٹر قلب صادق ہی لکھا جاتا تھا ان کو. تو یہ کچھ چیزیں مجھے یاد آئی کہ مجھے لگا یہاں پہ اس کو بھی شیئر کرنا چاہیے, اور بہت سارے واقعے اور بھی ہیں, اگر وقت اجازت دے گا تو میں اور بھی بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ میں شعیب بھائی سے درخواست کروں گا کہ ایک نظم ہے, اگر شعیب بھائی وہ نظم آپ یہاں پہ ہم لوگوں کے سامنے پڑھ دیں تو وہ ایک اچھی خراج عقیدت ہوگی. شعیب بھائی. ایک یہ نظم ہمارے ایک علیق بھائی, بہت سینئر علیق, جاوید بدایونی صاحب نے لکھی تھی. نظم کیا ہے بلکہ یہ مرثیہ ہے. جب حضرت کا جناب کا انتقال ہوا تو جاوید بدایونی صاحب نے لکھی ہے, تو اسے میں پیش کر رہا ہوں. حالانکہ کوشش ہم نے کی تھی کہ جاوید صاحب خود موجود ہوں, لیکن چونکہ ان کی صحت اب ایسی نہیں ہے. بہرکیف, جب دل کو رنج ہوتا ہے ہوتی ہے آنکھ نم, جتنے ہمارے اشک بہیں آج ہیں وہ کم. بیمار قوم چھوڑ گیا ایک حکیم آج, بیمار قوم چھوڑ گیا ایک حکیم آج, سچ پوچھئے تو قوم ہوئی ہے یتیم آج. صادق تھا صدق دل سے وہ کرتا تھا دل نثار, صادق تھا صدق دل سے وہ کرتا تھا دل نثار. مذہب کسی کا کوئی ہو کرتا تھا سب سے پیار. تاریک راستوں میں وہ مثل قمر بھی تھا, تاریک راستوں میں وہ مثل قمر بھی تھا. ہر دل عزیز بھی تھا بہت معتبر بھی تھا. لگتا ہے جیسے مجلس سرور اداس ہے, لگتا ہے جیسے مجلس سرور اداس ہے. ذاکر چلا گیا ہے تو منبر اداس ہے. دیکھا گیا ہے یہ بھی زمانے میں اس کے بعد, دیکھا گیا ہے یہ بھی زمانے میں اس کے بعد. روتا ہے اس کی یاد میں فقہوں کا اتحاد. دیکھیے کتنی اچھی بات کہی ہے انہوں نے, روتا ہے اس کی یاد میں فقہوں کا اتحاد. کہتا ہے علم آج میرا راہ بر گیا, کہتا ہے علم آج میرا راہ بر گیا. کرتا تھا میری بات جو ہر لمحہ مر گیا. افسوس آج ہم سے بچھڑ کر چلا گیا, افسوس ہم سے آج بچھڑ کر چلا گیا. دنیا سے ایک علم کا پے کر چلا گیا. قائم اسی کے دم سے تھا فقہوں کا اتحاد. یہ کام اور کون کرے گا اب اس کے بعد. ٹوٹی جو آج ایسی امیدوں کا واسطہ, معبود کربلا کے شہیدوں کا واسطہ. یا رب تجھے حسین کے پیاروں کا واسطہ, ان 3 دن کے پیاس کے ماروں کا واسطہ. ذاکر کو اب حسین کی قربت نصیب ہو, ذاکر کو اب حسین کی قربت نصیب ہو. اس رہنمائے قوم کو جنت نصیب ہو. آمین ثم آمین. واقعی جاوید بدایونی صاحب نے پورے جس کو کہتے ہیں کہ اپنے ایموشنز جو ہیں اس کو قلم میں بند کر دیا. اور اب ہم واپس لکھنؤ میں ہی ابھی رہتے ہیں, علی گڑھ ابھی ہم گئے تھے, ریحان صاحب کو ہم نے سنا, اور یہاں پہ قلب صادق صاحب کے خانوادے سے نجم الحسن رضوی صاحب ہیں جن کو ہم لوگ نجمی بھائی بھی کہتے ہیں, اور میرے MBA کے سینئر بھی ہیں, تو اور یونٹی کالج جو مینیجنگ کمیٹی ہے اس کے سیکریٹری بھی ہیں. تو آپ سے سر ہم سننا چاہیں گے اور تفصیلی گفتگو چاہیں گے کہ یہ مشن کس طرح سے شروع ہوا. مطلب میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں, میرا سوال نہیں, میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ مشن کس طرح سے شروع ہوا اور یہ کہاں تک پہنچا, اور اب یہ آگے کس طرح سے ہوگا. اور ایک چیز بہت اہم ہے جو کہ ہم لوگ کو, کیونکہ ہم اموبا لکھنؤ میں, جیسے کہ شعیب بھائی نے کہا بھی کہ ہم لوگ ان کے نام پہ کچھ ایوارڈز, کچھ اسکالرشپس بھی کریں گے, تو یہ ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مشن میں لوگ جڑنا چاہتے ہیں. قلب صادق صاحب کا جو مشن ہے, جو TMT کالج کا مشن ہے, اس میں لوگ کیسے جڑ سکتے ہیں اور یہ مشن آگے کس طرح سے چلے گا. تو آپ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا جو اس پوری بات پہ روشنی ڈالے, اور میرے خیال سے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ آرام سے اس پوری بات کو یہاں پہ اپنے سامنے رکھیے. نجمی بھائی, نجم الحسن رضوی صاحب. نجمی بھائی آپ کو آواز آ رہی؟ نجمی بھائی ہیں ہم لوگ کے ساتھ میں یہاں پہ. السلام علیکم.
जी नजवी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही जी है। हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर से अमूबा लखनऊ का, कि जिसने कल्ब सादिक साहब से उनसियत का इजहार किया और उनके काम को रिकग्नाइज करते हुए ये वेबिनार मुनक्किद किया। और बहुत ही अच्छा है कि जिस तरह से आप लोग चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। एक तो होता है कि सिर्फ उसको बातों तक महदूद रखना, बल्कि सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ बातों तक नहीं महदूद रखा है, बल्कि उसको एक अमली जामा पहनाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि शोएब भाई से और आपसे मुस्तकिल बात होती रही है। जिस तरह से आप लोग वहाँ पर जो है चेयर एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, एक लेक्चर की आप लोगों ने गुजारिश वीसी से की है और स्कॉलरशिप्स आप लोग देने की बात कर रहे हैं। तो असल में जो बात है वो यही है कि कल्ब सादिक साहब को और उनकी मिशन को अपने दरमियान हम लोग बातों से भी जिंदा रखें और काम से भी जिंदा रखें। तो जैसा आपने फरमाया, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। मैं उनकी लाइफ में नहीं जाके, बल्कि जो उन्होंने काम किए हैं वहां से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो जैसा दीगर हजरात कहते रहे हैं और कहते रहेंगे कि उनके कुछ जिंदगी के मकासद रहे हैं। एक सबसे उन्होंने कहा जाता है कि आउट ऑफ बॉक्स उन्होंने हमेशा सोचा, और एक विजनरी के हैसियत से उन्होंने हमेशा सोचा कि कौम को क्या ज़रूरत है, और उस सिमत में उन्होंने हमेशा पूरे अपने दिलो जान से काम किया। उन्होंने अपनी खुद की तालीम, जिस खानवादे से उनका ताल्लुक़ था, वो ट्रेडिशनल भी तालीम हासिल करके और सिर्फ क़नाअत कर सकते थे और उसमें बहुत आगे जा सकते थे। मगर उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर डॉक्टरेट हासिल की। और फिर यहाँ देखिए कि जिस तरह से एक्सीलेंस की बात होती है, तो उन्होंने डॉक्टरेट में गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद जाके अब एक स्टूडेंट ने हासिल किया इतने सालों बाद गोल्ड मेडल। और उनकी थीसिस जो है वो जो माहिरीन हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अभी तक उस थीसिस की जो है वो रेफरेंसेस देते हैं। तो ये उनका मेयार था एक्सेलेंस का। फिर जब और आगे बढ़े वो, तो उन्होंने फिर माशरा जो था उस वक़्त उनके वक्त में, तो वो बहुत ही बेबसी के हालात से गुजर रहा था। तो उन्हीं ने जो है ये नहीं रास्ता अपनाया कि उनको हैंडआउट्स दे दिए जाएं, उनको सिर्फ पैसा दे दिया जाए और इस तरह से उनकी जो हो उनको बहाल किया जाए। उन्हीं ने उसके बरक्स रास्ता जो अपनाया, फिर यही उनके विजन की बात थी कि उन्हीं ने रास्ता अपनाया एजुकेशन का, कि अगर हम कौम को एम्पावर कर सकते हैं तो एजुकेशन के ज़रिए कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो सिर्फ मछली खाना ना सीखे बल्कि मछली पकड़ना भी सीखे, ताकि उसका रोटी रोज़गार आगे बढ़ सके और वो एक्सलेंस अपनी मेहनत करके एजुकेशन के पाथ पर चल के एक्सलेंस हासिल कर सके। फिर दूसरी जो वक्त की ज़रूरत थी वो इत्तेहाद की थी, क्योंकि इत्तेहाद के बिना जो है कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, पीस के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। लखनऊ ही वो वाहिद एक था, सब लोग आप लोग जानते हैं, जहाँ पर आए दिन जो है वो झगड़े होते रहते थे शिया सुन्नी के हमेशा। फिर आगे चल के जो थे हिंदू मुसलमान के जब बाबरी मस्जिद के सिलसिले से हुए, तो उनका किरदार जो था वो नुमाया तौर से हमेशा ये रहा कि दो दिलों को जोड़ा जाए और ये जो नाइत्तेफाकियाँ हैं इनको दूर किया जाए और एक अमन का माहौल इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसमें वो अपने बड़े भाई कल्ब आबिद साहब के साथ मिलके उन्होंने काफ़ी काम किया और उसका असर ये है कि अब वो फासले जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लोग समझ चुके हैं कि जो लोग रोटियां सेकते थे मज़हब के नाम पर, उनकी दुकानें बढ़ चुकी हैं, तो अब वो चीज़ नहीं रही। फिर इसी तरह से जब बाबरी मस्जिद का दौर आया, फिर देखा कि फासले जो हैं वो हिंदुओं के बीच में दीगर कम्युनिटी, तो इन्हें उनको भी जोड़ने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए और उन्हीं ने यहाँ की फ़िज़ा को जो है बहाल रखा और ऐसे अनासिर से हमेशा महफूज रखा जो आके यहाँ नफ़रतों के बीज बोए। फिर हम आते हैं स्पेसिफिकली एजुकेशन की सिंध पर, जो जिस तरह से उन्हीं ने मोडस ऑपरेंडी, अब उनको दो चीज़ें हो सकती थी। इब्तिदा जैसे आप उसने कहा वो इस तरह से हुई कि वो अपने ससुराल के पास, ससुराल में थे तो एक साहब तशरीफ़ लाए
اور وہ ان کو اپنے گھر لے گئے. جب وہ گھر لے گئے ان کو, تو اس گھر میں جب پہنچے تو ایک نوجوان لالٹین کی روشنی میں پڑھنے میں مشغول تھا. اتنا پڑھنے میں مشغول تھا کہ اس کو یہ نہیں اندازہ ہوا کہ کون آیا اس گھر کے اندر اور وہاں پر کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں, اور یہ اس کو دیکھتے رہے. پھر وہاں سے انہیں نے جو ہے وہ اس ماحول کو, ان کے والد تھے جو لے گئے تھے, انہیں توڑا, ان سے بتایا کہ یہ بیٹا ہے ہمارا اور یہ پڑھنا چاہتا ہے, مگر ہمارے پاس حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کو آگے نہیں پڑھا سکتے ہیں. تو وہاں سے انہیں نے جو ہے وہ پھر اپنے ایک دوست جو بمبئی میں تھے ان کو خط لکھا اور ایسا بتایا کہ یہ بچہ ہے, ہم خود دیکھ کے آ رہے ہیں جس طرح سے اس کو دلچسپی ہے پڑھائی کی, تو اس کو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سپورٹ کریے. اور انہوں نے سپورٹ کیا ان کے کہنے پر, اور وہ پھر لکھنؤ یونیورسٹی میں اس نے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا اور پھر وہ پڑھ کے آگے تو بہت کافی کامیاب عہدوں پر فائز ہیں وہ. تو اس طرح سلسلہ ہوا. سر اس سے ان کو لگا کہ معاشرے میں ایسی ضرورت ہے, تو پھر انہوں نے ایسے افراد کو ڈھونڈنا شروع کیا جو کہ پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور مالی ان کی جو ہے حیثیت وہ کمزور ہے. تو انہیں نے اس طرح سے میچ کرانا شروع کیا کہ جہاں ضرورت تھی اور جہاں پر ان کو دکھ رہا تھا کہ لوگ ہیں ایسے کہ جو کہ سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو میچ کرانا شروع کیا. اب پھر یہاں پر دیکھیے ان کا ایک ویژن کہیے اور ایک نہ پروفیشنل ہوتے ہوئے پروفیشنل اپروچ دیکھیے کہ انہیں یہ کام چلا سکتے تھے اسی طرح سے جیسے دیگر حضرات بہت سارے چلاتے ہیں ایڈ ہاک بیسس پر اور ایک ان آرگنائزڈ وے میں کہ بھئی ایک طرف ضرورت کو دیکھتے اور میچ کراتے رہتے, کوئی نہ کاؤنٹنگ اس کی ہوتی, نہ کوئی آرگنائزیشن ہوتا, کچھ نہیں. انہیں نے جیسے یہ دیکھا کہ ہاں اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف کا ہے, انہوں نے فوراً اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کیا, ٹیم ایک بنائی اور ایک ٹرسٹ فارم کر لیا جس کا نام توحید المسلمین ٹرسٹ انہوں نے دیا. پھر اس میں وہی جھلک آتی ہے توحید کی, اتحاد کی, اور بنا کسی اس کے مذہب و ملت کے, صرف ضرورت کو انہوں نے معیار بنایا اور اس ٹرسٹ کو جو ہے وہ وجود میں آیا. پھر یہ ٹرسٹ چل سکتا تھا مگر نہیں, ٹیم بنائے, اچھے لوگ جو بیسٹ پاسبل جوڑ سکتے تھے ان کو جوڑا, اور پھر اس میں تمام وہ رجسٹریشنز لیے کہ جن کی ایک اچھے ٹرسٹ کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح سے تقریباً 1984-86 میں وجود میں آیا. اس کا سب سے پہلا جو پروڈکٹ تھا وہ اسکالرشپس تھے جو میرٹ کا مینس بیسس پر دی جاتے تھے. ایک طرف ان کو جو دیکھا جاتا تھا کہ میریٹوریس اسٹوڈنٹس کون سے ہیں اور ان کو پھر جو ہے سپورٹ کیا جاتا تھا, اور شروعات جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ہائر ایجوکیشن سے. پھر جب اس کا کام بڑھا تو پھر جو ان کے ٹیم ممبرز تھے ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمیں پرائمری ایجوکیشن کی طرف بھی کام کرنا چاہیے. تو یہ ہوا کہ اسکول کھولا جائے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسکول, پھر یہاں پر ایک چیز ان کی خصوصیت ہائی لائٹ کریں, جب وہ کسی چیز سے یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یا آگے یہ وقت کی ضرورت بنے گی, تو پھر وہ کمر کس لیتے تھے اور پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور اللہ کے اوپر ان کو اتنا اعتبار تھا کہ پھر اس چیز کو جب آگے لے کے چلتے تھے تو پھر اللہ ان کی چیزوں کو آسان کرتا چلا جاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ کامیابی کی بلندیاں تک پہنچاتا تھا. تو یہی شکل ہوئی اسکول کی بھی کہ یہ اسکول جو تھا وہ انہیں نے ایک کمرے سے شروع کیا, یہ گلاب ٹاکیز لکھنؤ میں اس کے پاس, اور وہ پھر ایک کمرہ جو تھا وہ تبدیل ہوا ہے گھر میں, جہاں یونٹی کالج ابھی واقع ہے اس کے سامنے سڑک کے پار ایک گھر تھا, وہاں شفٹ ہوا. پھر یہ زمین جہاں پر یونٹی کالج واقع ہے یہ ایک سلم تھا, اس میں وہ ہر کام ہوتا تھا جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں, اور کوئی اس کی یوٹیلیٹی نہیں تھی, انکروچمنٹس تھے. اس طرح سے بہرحال یہ اللہ کا کرم تھا اور ان کی نیک نیتی, ان کا ویژن کہ یہ زمین جو تھی وہ ٹرسٹ کو دے دی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ یونٹی کالج بننا شروع ہو گیا فیزز میں. تو موجودہ یونٹی کالج جو ہے وہ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج پر جا کے اپنے ایک جگہ تک پہنچا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ کی ایکٹیویٹیز بڑھتی رہیں, ضروریات بڑھتی رہیں, تو دونوں طرح سے جو ہے چیزوں کا اسکوپ بڑھتا رہا, اس میں بینیفیشریز جو تھے وہ بڑھتے رہے, لوگ جڑتے رہے, لوگوں کا تعاون جڑتا رہا اور چیزیں آگے بڑھتی رہیں. پھر
آگے چل کے جو ہے وہ پھر یہ احساس ہوا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ بہت ہی ینگ ایج میں چائلڈ لیبر کا شکار ہو جاتے ہیں. لکھنؤ میں آری دردوزی چکن کاری سے بچے ادھر چھوٹا سا بڑا ہوا بچہ اس کو لگا دیا جاتا تھا اور وہ 10 روپے بھی اگر لے کے آ رہا ہے تو وہ ایک ذریعہ معاش فیملی کے لیے بن جاتا تھا. تو وہاں سے پھر اسی کیمپس میں یونٹی مشن اسکول کا شروعات ہوئی، جو کہ شروعات ہوئی تھی ایک لٹریسی پروگرام سے کہ ہم بچوں کو جو ہے کم سے کم لکھنا پڑھنا سکھا دیں تاکہ آگے چل کے ان کو ایک تو علم کا چسکا پڑے، اور اگر چسکا پڑ جائے تو پھر ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائیں، اگر نہیں ہو سکا تو کم سے کم ان کو لکھنا پڑھنا اتنا آ جائے گا کہ اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں کہ ان کو جو کام لے رہا ہے وہ صحیح ان کو بھتہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ تھا، مگر الحمدللہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بھی پھر اپنے آپ میں ایک اسکول کی شکل اختیار کر لی، اور اس میں زیادہ تر بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ جو کہ بلو پاورٹی لائن ہے. تو یونٹی کالج کیمپس میں اس وقت 3 چیزیں چل رہی ہیں، انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں، اور 3 انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس میں سے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے یونٹی کالج مارننگ شفٹ، ایک ایوننگ، اور ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر. مارننگ شفٹ جو ہے اسکول وہ فی پیئنگ اسکول ہے، مگر فی نامنل رکھی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسکولس، اور اس میں بھی جو نہیں دے جاتا ہے بچہ اس کی اسکالرشپس کے فارم میں ٹرسٹ سے اس کی فیس آ جاتی ہے. ایوننگ شفٹ جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہے. فری یہاں تک ہے کہ ان کو یونیفارم، بکس، ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ کیئر سب کچھ ان کی ٹرسٹ فراہم کرتا ہے. تو 2000 کے تقریباً بچے صبح اور 1400 شام کو پڑھتے ہیں. پھر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا یوں آیا کہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہم لوگوں کے جو ہیں وہ ہنر سے بہت دور ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ بھی ایک سوچ ہے، ایک طویل ڈسکشن ہے، کسی وقت اور کیا جائے گا، کہ ہم لوگ کے بچے فوکس ہو رہے ہیں بی اے کرنے پر، ایم اے کرنے پر، بھلے ان کی یوٹیلیٹی ہو کچھ نہ ہو، اور ہم لوگوں نے ہنر کو جو ہے وہ اس سے جدا ہو گئے ہیں. تو یہ زمانہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جس میں ہمیں ہنر سے جڑنا پڑے گا، ووکیشنز کو اپنانا پڑے گا. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ووکیشنل ٹریننگ اسٹیبلش ہوا، اور اس میں بھی سارے وہ ٹریڈز لائے گئے اور ان کا ایفیلیشن NCVT جو کہ گورننگ باڈی ہے ووکیشنل ٹریننگ کی، اس سے ایفیلیٹ کیا گیا تاکہ وہ بچے جو کہ پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں وہ ہنر حاصل کر کے اپنے آپ کو امپلائیبل بنا سکیں. تو یہ رہا یونٹی کالج اور اس کا. پھر اسی طرح سے انسٹیٹیوشنز میں جو تھی وہ MU کالج علی گڑھ میں اسٹیبلش کیا گیا. اس میں جو ہے وہ ایک الگ ہی ویژن تھا، اور یہ برین چائلڈ جو تھا وہ پروفیسر علی محمد صاحب کا بیسکلی تھا آئیڈیا، کہ یہ دیکھا یہ گیا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کے پاس انلائٹڈ لیڈرشپ نہیں ہے اس وقت، جس وقت یہ سوچ ڈیولپ ہوئی. تو کیوں نہ ایک ایسی انسٹیٹیوٹ، ایک ایسی اکیڈمی کو بنایا جائے جہاں پر بچوں کو سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن دی جائے، اور وہاں پر بچے جو ہیں سب طرف سے لائے جائیں تاکہ ان کی گرومنگ ہونے کے بعد اگر وہ بچے سیکولر اسٹریم میں آگے جانا چاہیں تو ان کے اندر اتنی معلومات ہونا چاہیے جو دین صحیح، جو دین ہے، جو آئیڈیولوجیکل دین ہے، وہ نہیں جو ریچولسٹک یا جو کہ ایک ہمیں سوڈو میں کہوں گا کہ ایک آدمی بتا دیتا ہے، یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، وہ والا دین نہیں، بلکہ وہ دین جو صحیح میں اسلام ہے اس کو پیش کرنے لائق بن سکے وہ بچہ. اور اگر وہ دینی لائن میں آگے جاتا ہے تو اس کے پاس سیکولر ایجوکیشن اتنی ہو کہ وہ 2 بچوں کے بیچ میں، نوجوانوں کے بیچ میں جب بیٹھے تو وہ ان کی بات کو سمجھ سکے اور ان کی جیسی بات، ان کی لینگویج میں اپنے چیز کو سمجھا سکے. تو اس طرح سے MU کالج وجود میں آ گیا. تو انسٹیٹیوشنز جو ہے ٹرسٹ کے ذریعے بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں نے صرف انسٹیٹیوشنز ٹرسٹ کے ذریعے نہیں بنائے بلکہ انسپائر بھی کیا لوگوں کو. انہیں نے اپنی پوری پوٹینشیل کو یوز کیا کہ اگر جتنا وہ کر سکتے تھے TMT کے تھرو، توحید المسلمین ٹرسٹ کے تھرو، وہ کیا. ادروائز انہوں نے لوگوں کو سپورٹ کیا، انسپائر کیا. اس میں سے ایک بہت ہی شاکار نمونہ جو ہے وہ ارا یونیورسٹی کی شکل میں ہے، جس کا توحید المسلمین ٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ وہ تھا کہ ان لوگ ٹیم سے جڑے، انہوں نے انسپائر کیا، اور ان لوگوں کی بھی بڑی، جسے کہتے ہیں کہ ایک ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایفرٹس کو، کہ اتنے کم ٹائم میں پوری لگن اور جوش کے ساتھ
उन लोगों ने उसको एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी। इसी तरह से दीगर जगहों पर उन्होंने, छोटी जगहों पर लोगों को इंस्पायर किया स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए, कहीं उन्होंने इंस्पायर किया किसी को एजुकेशन प्रमोट करने को, कहीं इदारे को सपोर्ट किया। इस तरह से जो है कहीं डूबते या गिरते इदारों को संभाला। तो ये मुहिम लेके चले कि ताकि ये कारवां जो है डेवलपमेंट का थ्रू एजुकेशन ये आगे बढ़ता रहे। फिर तीसरी जो टीएमटी की है, तो एक तो स्कॉलरशिप्स हो गए, दूसरा ये हम लोग का इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हो गया, तीसरा जो एजुकेशन का प्रोडक्ट हम लोगों ने शुरू किया वो ये सोच के किया कि देखिए इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग बनाना बहुत आसान है, मगर उन इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना क्वालिटी लाइंस के ऊपर बहुत ही मुश्किल है, बिलखुसूसन रिमोट एरियाज में जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, जहाँ पर उसको मैनेज करने के लिए लोग नहीं अवेलेबल हैं। तो इसलिए हर जगह पर आप इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक मॉडल डेवलप किया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब है स्केलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो ये है कि एक तरफ हम लोग ऐसे बच्चों को सर्वे करके निकालते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो और जो जिनके वालिदैन उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरे साइड पर एक स्कूल ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल स्कूल हो उस विसिनिटी में, और इन बच्चों का जो है दाखिला उस स्कूल में करा देते हैं और ट्रस्ट उनकी स्पॉन्सरशिप ले लेता है इन टर्म्स ऑफ फीस, इन टर्म्स ऑफ बुक्स, यूनिफॉर्म, पूरी एक तरह से कफालत उनकी ले लेता है और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो इस प्रोग्राम में तकरीबन और यूपी फोकस है क्योंकि यूपी में खुद इतना ज़रूरत है कि हमें दूसरे से स्टेट्स में जाने की, हाँ दूसरे स्टेट्स में जो है वो हम लोग टाई अप्स करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ताकि कोई भी अगर करना चाहे तो हम उससे कुछ सीखें और कुछ हम उसे सिखाएं, और ये सोच के ये प्रमोशन, ये जो हम लोग का एक मिशन है ये आगे बढ़े। तो ये प्रोग्राम जो है यूपी में सक्सेसफुल है, कई जगह पर है, जो जिस तरह से रिसोर्सेज हैं हम लोगों के पास उसको देखते हुए तकरीबन 3000 से सिवा बच्चे जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हैं। स्कॉलरशिप में भी इसी तरह से तकरीबन 2000 से 2500 बच्चे हर साल इनरोल्ड होते हैं माशाल्लाह। और फिर इसके अलावा एजुकेशन के अलावा जो एक है वो है हेल्थ केयर और मेडिकल। एक आउटडोर क्लिनिक पुराने लखनऊ में चलती है, उसके अलावा जो है ट्रस्ट से किसी भी अगर ज़रूरत है किसी को मेडिसिन की, डायग्नोस्टिक्स की या कंसल्टेशन की या लाइफ सेवर ट्रीटमेंट, तो उस क्षेत्र में भी कुछ काम किया जाता है, मगर मेजर थ्रस्ट जो है वो ट्रस्ट का एजुकेशन की तरफ है। और एजुकेशन की 3 स्ट्रेंथ हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो कि अब जिसको एक तरह से हॉल्ट कर दिया गया है, दूसरी चीज़ जो है प्रमोशन थ्रू स्कॉलरशिप्स, और तीसरा जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोग्राम जिसको हम लोग यूनिटी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, इसके सिम से है। तो ये तो अभी जो हो रहा है। अब आगे क्या करना है, आगे का यही है कि उनको, उनके मिशन को हमें अपने दरमियान जो है वो बाकी रखना है और इसको आगे बढ़ाना है। इसको आगे बढ़ाने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो मिलें और इसी ट्रस्ट को, इसकी एक्टिविटीज़ को आगे प्रमोट करें। शर्त सिर्फ यही है कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, अप्रोच एक्सीलेंस की तरफ होना चाहिए, करने वाला अकाउंटेबल होना चाहिए, और आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा हिसाब क्या है, तो हमें उस हिसाब को देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को हल्का महसूस करना चाहिए कि उसने ये क्वेश्चन करके हमें हल्का कर दिया। तो हमें अकाउंटेबल होना चाहिए, अप्रोच प्रोफेशनल होना चाहिए, टारगेट एक्सीलेंस होना चाहिए और हमारी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दूसरा काम करने का तरीका ये है, मगर उससे थोड़ा-सा हम आपको मेंशन करेंगे कि अगर हम लोग छोटी-छोटी 10 दुकानें लगा लेते हैं एक ही महल्ले में और एक ही चीज़ की, तो उसके जो है वो नताइज अच्छे नहीं होते हैं। कोशिश ये की जाए कि अगर अलग से काम शुरू करना है, तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि उस काम की ज़रूरत कहाँ पर है। ये नहीं कि कहीं पर अगर एक इदारा काम कर रहा है तो वहाँ पर हम भी इदारा एक शुरू कर दें छोटा और वहाँ काम करना शुरू कर दें। वो 10 लोगों को पढ़ा रहा है, हम 2 लोगों को पढ़ाने लगें। तो इससे कैपिटल एक्सपेंसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है। तो लिहाजा काम जो है वो हम लोग सबसे, काम करने में वसअत बहुत है। यूपी ही अगर टारगेट रखा जाए
تو بہت ہے. اگر دیگر اسٹیٹس بھی ہیں تو جیسا ہم نے کہا کہ لائک مائنڈیڈ لوگ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پر ملیں, مل کے ایک پروفیشنل آرگنائزیشن قائم کریں, اور یہاں پر کیا ہے کیپیسٹی بلڈنگ ہو, ہم ان سے کچھ سیکھیں, وہ ہم سے کچھ سیکھیں, اور وہاں پر یہ چراغ روشن ہو, اس چراغ کے ذریعے وہاں کے جو اندھیرا ہے اس کو علم کی روشنی سے دور کیا جا سکے. تو یہ دو طرز عمل ہیں, مگر اس کی بنیادی چیز یہی ہم لوگ کو سوچنا ہوگی کہ ہم لوگ کی اپروچ جو ہے وہ پروفیشنل ہونا چاہیے, کام ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہونا چاہیے, اور ٹارگٹ ایکسیلنس ہونا چاہیے. اور اسٹیریوٹائپ ایجوکیشن کو جو ہے وہ اب جو ہے آج کل کی دنیا, پہلے دیکھیے ایک سفر تھا, قلب سعدی صاحب نے جو سفر طے کیا ہے وہ ایک الٹریسی کا تھا, لوگ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے بچوں کو اپنے. تو سر سید نے تو اور زیادہ اس دور دیکھا کہ وہاں تو یہ تھا کہ انگریزی پڑھانے والا کوئی نہیں تھا, مگر اب اس کے نتائج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر علی گڑھ یونیورسٹی جیسی درسگاہ نہیں ہوتی تو کیا حال ہوتا, یا اگر ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو انگریزی کی طرف اس زمانے میں نہیں مائل کیا ہوتا, ہمارے والدین ہمارے بزرگوں نے, تو کیا حشر ہوتا. تو وہی اب یہ ہے کہ اب جو دور ہے وہ ایجوکیشن کا نہیں ہے. اب کوالٹی آف ایجوکیشن اگر نہیں ہے, ایکسلنس آف ایجوکیشن نہیں ہے, تو ہم لوگ نہیں اچیو کر سکتے کچھ. تو لہٰذا سب سے بڑا ٹارگٹ ہم لوگ کا ہونا چاہیے ایکسلنس آف ایجوکیشن. دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ آئی ٹیز, آئی ایم ایمز, این آئی ٹیز میں نہیں جا سکتا ہے, تو لہٰذا ووکیشنز کو ہمیں بہت پروموٹ کرنا چاہیے. ووکیشنز اب کنفائنڈ صرف میکینک اور اے سی میکینک اور اس کے نہیں ہیں, ووکیشنز کے اتنے شیڈز ہیں اور اتنے چیزیں ہیں آج کل کے زمانے میں کہ اگر کوئی بھی ہنر ہم اپناتے ہیں تو صرف ہم اس ہنر کے ذریعے ٹیکنیشین نہیں بنتے ہیں, بلکہ خود کفیل ہو کے ایک انٹرپرینیور بھی بن سکتے ہیں. تو ہمیں فروغ دینا چاہیے ووکیشنز کا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تجارت کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. تو پھر سے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے وقت دیا, ہماری بات کو رکھا, قلب سعدی صاحب کی یاد کو باقی رکھا, اور سب سے بڑی چیز جو ہے خراج عقیدت, اور ان کو اپنے بیچ یاد رکھنے کا جو ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ ان کے کام کو ہم لوگ آگے لے کے چلیں, جس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ایجوکیشن, دوسرا اتحاد, اور تیسرا جو ابھی ہمارے بھائی نے مینشن کیا وہ ہے وقت. وقت ایسی چیز ہے جو جا کے پھر واپس نہیں آتی ہے, تو جس نے وقت کو وقت نہیں سمجھا اور اس کو ضائع کر دیا تو خود بھی ضائع ہو سکتا ہے. بے شک. لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم لوگ پروموٹ کریں, اور مجھے پوری امید ہے کہ اتنے دانشور, اتنے کمیٹڈ لوگ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن سے جڑے ہوئے ہیں دنیا بھر میں, سب مل کے بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ نجمی بھائی. اور آپ کی اس گفتگو میں 1-2-3 چیزیں نکل کے آئیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی اس کی اور اس میں اور اس کی وضاحت کر دوں. وضاحت تو نہیں کہوں گا بلکہ تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھا دوں. میں کورونا سے پہلے قریب میرے خیال سے 1.5-2 سال ہو گئے ہوں گے, اور جناب کے ساتھ ملا, وہیں ایرا ہاسپٹل گئے تھے, بڑی لمبی گفتگو ہوئی, اور میں نے ایک وہاں موضوع یہ چھوڑ دیا, ذکر کر دیا جان بوجھ کے کہ آپ جب علی گڑھ گئے اس کے بعد میں آپ نے یہ مشن کیسے شروع کیا, آپ کیوں نہیں گئے اس جو ٹریڈیشنل مولوی وہ ہوتا ہے, تو جو ظاہر ہے ان کا فیوریٹ ٹاپک تھا, انہوں نے اس پہ بڑی پھر وضاحت کری اور بتایا کہ ان کو اگر سب سے زیادہ کسی نے متاثر کیا ہے تو وہ سر سید نے, اور وہ پوری زندگی جو سر سید کے 3 مشن تھے, جو ایجوکیشن کو تھا, سوشل ریفارمیشن کو تھا, اور ریلیجیس اویکننگ کو تھا, انہوں نے پوری زندگی اسی مشن کو ہی آگے بڑھایا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. دوسری چیز, ایرا کا بار بار ذکر آ رہا ہے, تو میں ایک آدھ واقعہ اور زیادہ نہیں 2-3 منٹ لوں گا یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ یونٹی کالج میں صبح 9 بجے جو ہے وہ بلاتے تھے, تو ہم لوگ کا ایک بار ڈیلیگیشن جب گیا شولڈر ٹو شولڈر فاؤنڈیشن کا, تو وہاں پہ ایک کوئی صاحب آئے تھے, اور بالکل کھلا دربار کی طرح ہوتا تھا, اور ان کے ساتھ میں 2 ان کی بیٹیاں تھیں, اور ظاہر ہے وہ کسی کو رکنے کے لیے نہیں کہتے تھے, جو بھی آتا تھا سیدھے اندر آتا تھا. اور اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں اور لکھنؤ میں ان کا کسی بچیوں کا اسکول میں داخلہ ہو گیا ہے. میں اس کالج کا نام نہیں لے رہا ہوں جان بوجھ کے. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے پوچھا کس کالج میں, انہوں نے بتایا کہ فلانا کالج میں ہے. تو انہوں نے ساتھ میں جو ان کے سیکریٹری رہتے تھے انہوں نے کہا ان کو فون کریے. تو انہوں نے فون کیا, اور اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت تک انہوں نے ان کا نام نہیں پوچھا تھا, اور ان کا جو انداز تھا, کہ لیں بیٹے آپ کا نام کیا ہے, تو انہوں نے اپنا نام بتایا جو بھی نام تھا. کہ لیں میرے پاس یہ کھڑے ہیں اور ان کی 2 بیٹیاں میرے ساتھ ہیں, اور ان کا آپ کے اسکول میں داخلہ ہو گیا, لیکن فیس کے پیسے نہیں ہیں, اور اتنا میرے خیال سے اس وقت جو بات ہو رہی تھی شاید 80,000 روپے کا کچھ اماؤنٹ تھا. تو ان کا یہ ہے, اور اس میں ایسا کریے کہ آدھا آپ دیجیے اور آدھا میں دے رہا ہوں.
تو اب جو بھی بات ہوئی انہوں نے کچھ بارگین کیا, پھر خیر فائنلی جو ہے وہ 60-40 پہ طے ہوا. ان کا ٹھیک ہے 60% جو ہے وہ میں دے رہا ہوں اور 40% جو ہے وہ آپ دیجئے. اور انہوں نے وہیں پہ جو ہے ان کو بتایا کہ یہ فلانا شخص آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ایسے ایسے کر کے. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ اتنا اسپیڈ میں کام ہوتا تھا. آپ کوئی سی وی نہیں لے رہے ہیں, کوئی پوچھ نہیں رہے ہیں, کوئی نام نہیں, کوئی تفتیش نہیں, کچھ نہیں. اور ایرا کالج کا ذکر آ رہا ہے تو میں اس میں بھی ایک واقعہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, اور یہ واقعہ وہ جو میں نے خود دیکھے ہیں, مطلب یہ کسی سے سنے نہیں ہیں. ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے, اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی ہے, اور وہ کافی رو بھی رہی تھی. ان کے جو شوہر تھے وہ کافی بیمار تھے, تو انہوں نے بتایا بھائی کیا پریشانی ہے. ان کا بھائی وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور یہ ان کی ساری رپورٹس ہیں. تو ان کا دیکھا سرسری طور پہ, کہنے لگا ایسا کریے کہ آپ کل صبح 9 بجے ایرا آ سکتی. ان کا بالکل آ جائیں گے. تو رونے ہونے لگی, تو خیر انہوں نے آج میں ان کو منع کیا نہیں روئیے نہیں. مائک کچھ آن ہو گئے, اگر آپ لوگ میوٹ کر دیں, نہیں تو اور لوگوں کو بھی دقت ہوگی. جی, تو وہ جو خاتون تھی وہ تھوڑا سا رونے لگی, تو انہوں نے منع کیا کہ روئیے نا, اور آپ صبح 9 بجے جو ہے وہ ایرا پہنچیے. ان کا ٹھیک ہے بہتر ہے. وہ جب جانے لگی تو جناب نے ان سے کہا کہ رکیے, آپ کیسے آئیں گی؟ ان کا نہیں میں آٹو وغیرہ کر کے آ جاؤں گی. تو ان کا آپ آٹو کیسے آئیں گی جب آپ کے شوہر اتنے بیمار ہیں؟ آپ ایسا کریے, آپ اپنا پتہ بتائیے اور اپنا موبائل نمبر دیجئے, میں گاڑی لے کے خود آؤں گا. یہ جناب کے خود کے الفاظ ہیں, میں خود آؤں گا لینے اور ان کو اسپتال تک لے کے جاؤں گا. وہ جو خاتون تھی وہ باقاعدہ رونے لگی. تو انہوں نے پھر ان کو منع کیا, نہیں رونے کی ضرورت نہیں, مجھے کچھ تھوڑی نہ کرنا ہے, تو ڈرائیور ہے میرے پاس, میں بیٹھوں گا, آ جاؤں گا. تو اس نے جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے پھر خیر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے. ایک لفافہ تھا, میں نے پہلی بار دیکھا. میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں, میں نے آج تک یہ جذبہ کہیں نہیں دیکھا. میں نے پہلی بار دیکھا کہ انہوں نے اندر سے شیروانی میں ایک لفافہ تھا اور اس میں کچھ بڑے نوٹ تھے. میں رقم بھی نہیں بتا رہا ہوں, مجھے رقم پتا ہے کتنی رقم, بڑی رقم تھی. انہوں نے وہی نکال کے اس عورت کو دی کہ لگا آپ آٹو سے نہیں آئیں گی, آپ ٹیکسی کریے اور ٹیکسی کر کے آئیے. اور جو ساتھ میں تھے ان سے کہا کہ آپ ان کا نمبر لکھیے اور کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہو, وہیں پہ ان کی ایک پرچی رہتی تھی, انہوں نے وہیں پرچی پہ سائن کیا کہ آپ 9 بجے وہاں پہنچیے اور میں بھی 9 بجے آؤں گا. تو یہ جذبہ جو آپ نے ابھی نجمی بھائی نے تمام ایجوکیشن پہ بات کی, اس سے پہلے شکیل بھائی نے ایرا پہ بات کی, تو یہ 2-3 ایسے میں تمام واقعے بتا سکتا ہوں. مطلب اگر میں بولنا شروع کروں تو شاید 1-2 گھنٹے تو میں یہ قصے کہانیاں, بلکہ قصے نہیں, سب حقیقت ہے, بتا سکتا ہوں. تو بلکہ میں نے کوشش یہ بھی کری ہے کہ میری خود علی گڑھ پہ ایک کتاب آ رہی ہے سینٹینری, اس پہ انشاءاللہ کمنگ ہفتے میں آ رہی. میں نے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی ہیں, ڈاکیومنٹ کر دی, اور قلب صادق صاحب کے نام پہ باقاعدہ ایک چیپٹر بھی ہے اس میں. تو میں نے چھوٹی سی خراج عقیدت میں یہ بھی کوشش کری کہ ان کے اوپر تھوڑی سی کچھ لوگوں کو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ معلوم ہو. تو مجھے لگا کہ یہ 2-4 منٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچنا ضروری ہے. تو اب وقت آلموسٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ شاید کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, کچھ ایک آدھ لوگوں نے ہاتھ بھی اٹھایا ہوا ہے. تو زیادہ وقت بس درخواست یہ ہوگی کہ زیادہ آپ لوگ وقت نہ لیجیے گا, کیونکہ ہم مشکل سے 5-10 منٹ اور یہاں پہ گفتگو کریں گے. اور میرے خیال سے مادھو بھائی نے پہلے وہ کیا تھا والنٹیئر, مادھو سکسینہ صاحب. آپ کو آواز آ رہی مادھو بھائی؟ مادھو بھائی کو شاید آواز نہیں آ رہی. ایک آئی ڈی ہے, کوئی کینسیرین دکھ رہا ہے, مجھے نام نہیں آ رہا ہے اس میں, انہوں نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے. اگر کچھ بولنا چاہیں آپ لوگ, کچھ آپ کے تاثرات. اگر اجازت نہیں تو ایک منٹ میں اور کچھ کہہ دوں. جی جی بالکل شکیل بھائی, بالکل. اصل میں جب میری ملاقات ہوتی تھی اکثر, تو جناب جب مل کے آئے تھے آیت اللہ سستانی صاحب سے, مرجع وقت جو ہیں, تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ میرا 2 پیغام پہنچا دیے لوگوں تک. ایک تو مسلمانوں سے کہیے کہ وہ ایک ہو جائیں, سمجھیے. دوسری چیز, ہاں آپ کی آواز چلی گئی. کہنے لگے کہ کچھ رہی کیا میری آواز, نیٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے. اب آواز آئی؟ ہلو, آ رہی, تھوڑا سا رک کے آ رہی شکیل بھائی. تعریف. اچھا, تو دوسری چیز میں کہہ دوں, کہ آدھا 1 منٹ لگے گا. اصل میں کہنے لگے کہ لوگوں سے کہیے کہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں. آ رہی آواز؟ جی آ رہی. ماڈرن ایجوکیشن پہ جو ان کا تصور یہ تھا
کہ علم دین خالی نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ دنیاوی علوم کے ساتھ ہو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرتا ہے، قرآن کی حدیث کی فقہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ اس کا استعمال جائز نہیں کرتا ہے، اگر مثلا مسلمانوں کے اندر یا سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اس کے ذریعے سے اس کا فروغ نہیں بلکہ کہیں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ دین نہیں ہے. لیکن اگر سائنسی علوم یا ٹیکنالوجی کی تعلیم وہ حاصل کرتا ہے، میڈیکل سائنس کی اگر تعلیم حاصل کرتا ہے یا کوئی بھی تعلیم، اور اس سے انسانیت کی خدمت ہے، تو یہ دین ہے. انسانیت کی خدمت جو ہے وہی دین ہے اصل. تو چاہے علوم چاہے دنیاوی ہو اور چاہے دینی ہو، یہ فرق نہیں ہے. جی جی یہ میں جی سورج ہے تو وہ ہے جو روزے رکھے. جی یہ میرے سامنے آئی ڈی، اس میں نام نہیں آ رہا ہے، کینسرین. آپ شاید اگر کچھ اپنے تاثرات رکھنا چاہیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ شاید آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے. اور کوئی حضرات یا خواتین کچھ اگر یہاں پہ بولنا چاہیں. میرے خیال سے شاید کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرنے کا. ختم تو نہیں کہیں گے بلکہ ایک سلسلہ ہے، یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور اس سے پہلے جو ایک رسم ہوتی ہے، ایک ووٹ آف تھینکس کی بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اموبہ لکھنؤ میں ہی ٹیم ممبر ہیں رانا طیب. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اردو سکھانے کا کام کر رہی ہیں. اور اسکولوں میں جیسا کہ عام طور پہ بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو گھروں میں اور اسکولوں میں اردو آنی چاہیے، تو باقاعدہ یہ اسکول میں اردو پڑھاتی ہیں، سکھا رہی ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ اور باقاعدہ جو ووٹ آف تھینکس ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمارے مہمانوں کے سامنے وہ پیش کریں. رانا طیب. وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی. وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی. جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. کیا آپ کو آواز آ رہی ہے رانا طیب؟ انمیوٹ کرنا ہوگا ان کو. السلام علیکم عاطف، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتی ہوں، اس کے بعد پھر آگے میں شروع کرتی ہوں. میں ایگزیکٹو ممبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی آپ سب لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ویبینار میں شامل ہوئے. اور میں اپنے تمام خصوصی مہمانوں کا، ہمارے چیف گیسٹ صاحب پروفیسر ظہیر الدین، پرو وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، پروفیسر علی محمد نقوی صاحب، پروکٹر سر سید اکیڈمی، پروفیسر ایم سفیان بیگ صاحب، پرنسپل ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ چیئرمین ACCAMU، نجم الحسین رضوی صاحب سیکریٹری یونٹی کالج لکھنؤ، ڈاکٹر رحمان اختر قاسمی اسسٹنٹ پروفیسر تھیولوجی AMU، پروفیسر شکیل قدوئی صاحب صدر اموبہ، اور سید محمد شعیب صاحب سیکریٹری اموبہ، اور تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہمارا آج کا یہ ویبینار مولانا قلب صادق صاحب کی خدمات کے مد نظر رکھتے ہوئے منعقد کیا گیا تھا. مولانا قلب صادق صاحب اور ان کی خدمات کے بارے میں ہمارے سینئرز پہلے ہی کافی روشنی ڈال چکے ہیں، تو اب مزید اس پر میری کوئی گفتگو کرنا شاید دیے کو روشنی دکھانے کے برابر ہوگی. بس صرف چند لفظ ان کے بارے میں کہوں گی کہ جیسے آپ سب لوگ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جتنے بڑے اسلامک اسکالر تھے، اتنے ہی بڑے ایجوکیشنسٹ، اتنے ہی بڑے سوشل ریفارمر، فلانتھراپسٹ اور پریچر. اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ اتنی ساری خوبیوں کا مجموعہ وہ تھے. تو ان کے بارے میں اب بہت زیادہ کچھ بھی کہنا میرے خیال سے میرے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور انہوں نے اپنی پوری عمر اپنی قوم کے لیے صرف کر دی. ان کا مقصد تھا کہ میری قوم جتنا دینیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہماری قوم ماڈرن ایجوکیشن کو بھی اتنا ہی فوکس کرے اور اس طرح سے آگے بڑھے، کیونکہ آج کے موجودہ حالات میں اگر ہم نے اس پر زور نہیں دیا تو شاید یہ ہماری ترقی کی راہ کے لیے آسان نہیں ہوگا. تو انہوں نے ہمیشہ دینی تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن اور
इस्लाही चीज़ों पर बहुत अपना वक्त उन्होंने सर्व किया और अपने जो बेहतर वो कर सकते थे उन्होंने किया, तो उनकी किसी भी खिदमात को जो नकारा नहीं जा सकता है। और उनकी इन्हीं खिदमात को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही उनको पद्म भूषण से नवाजा, जो कि शायद न सिर्फ लखनऊ वालों बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी फख्र का बाइस है। अब मैं कहना चाहती हूँ कि ये वेबिनार जिस मिशन के लिए मुनक्किद किया गया और जिसके लिए हमारी अमूबा की टीम अभी कुछ दिन पहले लखनऊ गई थी और उन्होंने अपना प्रपोजल यूनिवर्सिटी को दिया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौलाना कल्ब सादिक साहब की एक चेयर एस्टैब्लिश की जाए, तो मैं आप सब जितने भी हमारे मेहमान हैं तशरीफ लाए हैं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि इस प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला आप लोग लें। तो मेरे ख्याल से शायद मौलाना कल्ब सादिक साहब को खिराज अकीदत पेश करने का इससे बेहतर जरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से और कोई नहीं हो सकता। बेशक। एक बार मैं फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं सर अल्लामा इकबाल के एक बहुत ही खूबसूरत शेर से करना चाहती हूँ। नहीं अल्लाह को उस मोमिन की परवाह, नहीं अल्लाह को उस मोमिन की परवाह कि जिसकी रूह ख्वाबीदा है अब तक, मेरा दिल क्या लगे उस मकतब में हमदम, ना हो एक भी जमा बेदार जब तक। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आतिफ आप इसको कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कंटिन्यू, अब तो इसको खत्म करने का वक्त आ गया है। जी, और इसको जैसे कि खत्म आपने आप ही करें अपने। अल्लामा इकबाल पे बात खत्म की, तो इसके आगे अब कुछ बचता नहीं है। बस अकबर इलाहाबादी का मुझे एक शेर याद आता है जो सर सैयद के लिए उन्होंने कहा था, और वही बात जो है वो डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के लिए भी आती है कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। तो सैयद की जगह यहाँ पे कल्ब सादिक कर सकते हैं, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। तो उन्होंने कहा भी और उसको करके भी दिखाया। तो अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो उनका मिशन है वो मिशन इसी तरह से आगे चलना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हम वो रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह कल आप सबके साथ जो है वो शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Thank you. अस्सलाम।